السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 19 کی پہلی لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 19 کی دوسری لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 18 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، شروع کرتے ہیں سبق نمبر 19 جو کہ تھا زائد الف کے بارے میں۔ اس کا نام تھا۔ آج انشاءاللہ ہم ایک دوسرا رول پڑھیں گے، اس کے مطابق ہم ان کلمات کو پڑھیں گے۔ تو دوسرا رول تھا قرآن پاک کے اس کلمے سلاسلہ کہ زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، لیکن البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ایک نیا رول ہے، یہ ایک ورڈ آئے گا قرآن پاک میں، کلمہ آئے گا، اس کو اسی طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ وقف میں ہم نے پڑھیں نہ پڑھیں جائز ہے، لیکن وصل میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، سلاسلہ پڑھا جائے گا، سلاسلہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور رول ہے، ان تمام کلمات میں زائد الف کو جو آج ہم پڑھیں گے، وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں، دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 19 کی دوسری لائن کو۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19 کی دوسری لائن کو آج ہم پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ حمزہ نون میم زیر ام، آفا ام۔ میم الف زبر ما، آفا ام ما۔ تا زبر تا، آفا ام ما تا۔ اب اس پہ غور کریں، فا کے ساتھ جو الف تھا وہ زائد الف تھا، اس کو ہم نے نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ نون میم زیر ام پہ ہم نے کیا غنہ، تو میم الف زبر ما یہ حروف مدہ بن گیا، اس کو ایک الف تک کھینچا، باقی سمپل پڑھا گیا۔ اور اس زائد الف کو، فا کے الف کو ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ زائد الف ہے۔ ان تمام کلمات میں جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ اس میں زائد الف کو وصلاً بھی ہم نے نہیں پڑھنا اور وقفاً بھی، یعنی وصل ملانے کی صورت میں بھی نہیں پڑھنا اور وقف کی صورت میں بھی ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ آفا ام ماتا۔ تو یہ کون سے پارے میں آیا؟ پارہ 4 آل عمران کی صورت نمبر 144 میں آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ حمزہ نون میم زیر ام، آفا ام۔ میم تا زیر مت، آفا ام مت۔ تا زبر تا، آفا ام مت تا۔ اب پھر ہم نے فا کے ساتھ جو الف تھا وہ زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی جہاں پہ ہم نے غنہ کیا وہ آپ میم پہ مشدد تھا، غنہ کیا، حمزہ نون میم زیر ام پہ غنہ ہو گیا، تو اس کو ہم نے غنے کی ادائیگی کو بھی پورا کرنا ہے اور باقی سارے قواعد کو دیکھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی پارہ نمبر 17 کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 میں آیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آفا ام متا، تو غور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فا کا الف ہم نے زائد الف تھا، اس کو نہیں پڑھا گیا۔ نیکسٹ ہے لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای۔ لام لام زبر لل، لا ای لل۔ لام کھڑا زبر لا، لا ای لل لا۔ ہا زیر ہی، لا ای لل لا ہی۔ اب لا کو ہم نے لم نہیں کرا، ہم نے کیا کیا؟ یہ بھی زائد الف تھا، لا الہ الا ہی، کھڑی رکعت تھی اللہ کے لام پہ، اس سے پہلے زبر آ گئی تو اللہ کے عز و جل کے لام کو ہم نے پور پڑھا، تو پہلے والے لام کے ساتھ جو الف تھا وہ زائد الف تھا، اس کو نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ کہاں پہ آیا؟ پارہ نمبر 4 آل عمران کی صورت نمبر 158 میں آیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے
کلمات کی ادائیگی کرتے ہیں، ان کی تلفظ کی ادائیگی کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے اور بار بار اس کی دہرائی کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام، لام زبر لل، لا ای لل، جیم زبر جا، لا ای لل جا، ہا یا زیر ہی، لا ای لل جا ہی، میم زیر می، لا ای الجحیمی۔ اب اس میں پھر لام کے ساتھ جو الف تھا وہ زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھا گیا، باقی کو سمپل طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ جہاں پہ حروف مدہ آگے اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے، باقی سمپل پڑھا جائے گا۔ تو یہ سارے قواعد آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے سارے کلمات کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ پچھلے تمام اسباق کا آگے والے اسباق میں تمام قواعد کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو پچھلے والے قواعد یاد ہوں گے تو آپ اگلے کلمات کو اچھے انداز سے یاد کر سکیں گے۔ تو کیا بن گیا؟ لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ یہ کون سے پارے میں آیا؟ پارہ 23 الصفات، سورۃ صفات کی آیت نمبر 68 میں آیا ہے۔ تو پیارے بچوں ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں رواں پڑھوں گی تو آپ نے میرے ساتھ مل کر رواں بھی پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ، أَفَإِن مِّتَّ، لَا إِلَى اللَّهِ، لا إِلَى الْجَحِيمِ۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔